تالیوں میں ان کو یہاں آنے کی دعوت دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اتنی خوبصورت باتوں کے بعد تو شاید میرے پاس کچھ نہیں بچا کہنے کو، لیکن دو واقعات سے اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے اسوہ حسنہ کے حوالے سے، جو آج کے اس سارے جو کچھ ہونے جا رہا ہے اس سے بڑا ریلیونٹ ہوگا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گلی سے گزرتے تھے تو ایک عورت روزانہ آپ کے اوپر کوڑا پھینکتی تھی۔ ایک دن آپ اس گلی سے گزرے تو اس طرح کا رویہ نہ پایا، نہ کوئی کوڑا پھینکا گیا، تو تجسس ہوا کہ کیا وجہ ہے۔ ایک ناپسندیدہ فعل تھا، تجسس ہوا کیا ہوا ہے، تو آپ چلے گئے، پتہ لگا وہ خاتون بڑھیا بیمار ہے۔ آپ نے جا کے اس کی تیمارداری کی، اس کا حال پوچھا اور جو کچھ کر سکتا کیا۔ اس رویے کا عمل یہ ہوا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اس چھوٹے سے واقعے کے اندر دو تین چیزیں ہمارے لیے بڑی سیکھنے والی ہیں۔ پہلا اصول کہ ایک اجنبی شخص کا بھی حق ہوتا ہے جو ہمیں اس تک پہنچانا ہے، جو آج رانا باقی صاحب اور ان کی پوری ٹیم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ دوسرا اصول ہمارے رویے، کہ آپ اتنے کیئرنگ ہے کہ جس کو آپ نہیں جانتے آپ اس کے لیے بھی چل کے جا رہے ہیں، تجسس کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کیا معاملہ ہے کیا نہیں، جو آج رانا باقی صاحب کر رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں، ان کی پوری ٹیم کر رہی ہے۔ اور تیسرا ٹالرنس، جو ہمارے معاشرے میں تقریباً ختم ہو چکی ہے، ہم ایک دوسرے کو سننے کو تیار نہیں۔ آج جو معاشرتی رویہ ہمارا بن چکا ہے وہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ بڑی خوبصورت بات کی، یہ سوچیں کہ ہم غریب کیوں ہیں۔ بہت اچھی جی غبارہ ہی ہوگا مجھے امید ہے۔ ہم غریب کیوں ہیں، ہم امیروں کی عزت کیوں کرتے ہیں، ہم ان لوگوں کی پرواہ کیوں نہیں کرتے جو معاشرتی طور پہ ہماری ذمہ داری ہیں۔ میں نے لاسٹ ٹائم بھی اسی فورم پہ کھڑا ہو کے بات کی، خدا کی کتنی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں دینا بنایا، اور ہماری یہی دعا ہوتی ہے اللہ پاک ہمیشہ ہمیں وہی بنائے جو دینے والا ہو۔ اللہ پاک آپ سب کو وہ بنائے جو دینے والے ہوں۔ لیکن یہ اس طرح نہیں ہوتا۔ آج میں باقی کو تو نہیں جانتا، یہی تعارف ہوتا ہے میرا، لیکن میں چونکہ رانا باقی صاحب میرے فرسٹ کزن بھی ہیں، میری خالہ کے بیٹے ہیں۔ آج آپ ہمیں شاید دیکھ رہے ہوں گے ہم بڑے ویل آف، ایک بڑے اچھے ماحول میں یہاں۔ آپ ذرا اس جد و جہد کو دیکھیے جو ہمارے والدین نے کی تھی جب وہ مائیگریٹ کر کے آئے تھے۔ ہمارے پاس بھی کچھ نہیں تھا۔ میرے والد صاحب کے پاس غالباً 8 آنے تھے جب وہ پاکستان آئے، یہی سر آپ کا صورتحال تھی۔ لیکن ایک چیز طے کر دی تھی کہ اولاد کو پڑھانا ہے۔ حالانکہ ہم چاہتے تو جو ہمارے باقی پوری فیملیز میں کاروباری حالات تھے، ہم بھی شاید کاروبار اسٹارٹ، لیکن والدین نے طے کیا پڑھانا ہے۔ لنڈے کے کپڑے پہنے، ٹاٹوں کے اسکول پہ پڑھے، ٹیچر کی مارے کھائی، 5-5 کلومیٹر 6-6 کلومیٹر بھاری بستے لے کے گئے۔ وہ جدوجہد تھی، وہ والدین کی وہ سرپرستی تھی، وہ سوچ تھی جس نے آج ہمیں اس مقام پہ کھڑا کر دیا۔ تو وہ جو معاشرتی ذمہ داری ہے، جس طرح ابھی انہوں نے کہا کہ ماں باپ کی جو ذمہ داری ہے وہ تربیت کی، سر چرچل نے کہا تھا یا کس نے کہا تھا، تم مجھے اچھی مائیں دو میں تمہیں اچھی قوم دوں گا۔ تو یہاں جتنی خواتین بیٹھی ہیں یہ مت سوچیں اللہ نے آپ کو کس مقام پہ رکھا ہے، کل آپ کا ہے۔ یہ خدا کا، یہ اللہ کا یہ نظام ہے نا، جب وہ اپنے حساب کتاب میں آتا ہے تو پھر کچھ نہیں پتا کون کہاں رہ جاتا ہے۔ پھر وہی لوگ آپ کے سروں پہ آتے ہیں جن کو آپ نے بڑا دبا کے رکھا ہوتا ہے۔ تو یہ کبھی مت سوچئے گا کہ میں آج مقام ہے۔ اسی لیے توبہ کا اصول اللہ رکھا ہے کہ توبہ کرتے رہو، صدقہ دیتے رہو، خیرات کرتے رہو، تاکہ اللہ پاک تمہارے لیے تمہارے حالات میں بہتری فرماتا رہے۔ اور جب اس کی دیکھیں نا، وہ غفور ہے، رحیم ہے، قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، تو جب اس کی جوش مارتی ہے وہ اپنی
تو پھر وہ راتوں رات ارب پتی کو بھی صبح غریب بنا کے کھڑا کر دیتا ہے۔ اب اس گفتگو سے میں بس مختصر کروں گا ٹائم۔ یہ جو عمل ہو رہا ہے، جو کچھ رانا صاحب اور یہ ان کی پوری ٹیم کر رہی ہے، اور جس انداز سے کر رہے ہیں، جس جذبے کے ساتھ کر رہے ہیں، یقیناً قابل قدر ہے۔ اور سب سے جو خوبصورت بات اس میں دیکھی کہ سفید پوش لوگوں کو یہ تلاش کر رہے ہیں۔ اس ملک میں سب سے مشکل میں اگر کوئی طبقہ ہے تو سفید پوش ہے۔ نہ مانگ سکتا، نہ کسی کو کہہ سکتا، بہت مشکل ہوتا ہے اپنی انا کو توڑنا، بہت مشکل ہوتا ہے کسی کے آگے اپنی ضروریات کو، لیکن یاد رکھیے گا، خدا نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ آپ کی آنکھ میں بھی اتنی اثر ہونا چاہیے، آپ کے سوچ میں اتنی وسعت ہونی چاہیے کہ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کون شخص کس چیز کی تلاش میں ہے، کس کا کیا بنتا ہے۔ آپ آدھی روٹی کھا کے آدھی کسی کو دیں گے تو آپ بھوکے نہیں مریں گے، لیکن جو آخرت میں آپ کے لیے عمل کی وجہ سے جو آپ کے راستہ کھلے گا، یقیناً وہ آدھی روٹی ہی ہوگی جو آپ نے اپنی پیٹ کاٹ کے کسی کو دی ہوگی، اور وہی آپ کا جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو سر، میں آپ کو ریئلی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، آپ نے ہم جیسے لوگوں کو موقع دیا کہ ہم بھی آ کے اس میں شامل ہو سکیں۔ آلدو ہماری کوئی کنٹریبیوشن تو نہیں ہے، لیکن میرا ایمان ہے نیکی کے درجات ہوتے ہیں۔ نیکی یہ نہیں ہوتی کہ میں نے آپ کو 4 پیسے دے دیے تو نیکی ہوگی۔ میرا رانا صاحب کا مجھے فون کرنا نیکی کا یہ بھی عمل تھا، مجھے ریکویسٹ کرنا، میں نے کہا میں آؤں گا، یہ بھی نیکی کا عمل تھا، اور میں آ گیا، یہ بھی ایک نیکی کا عمل ہے۔ مت سوچئے گا کہ نیکی کے لیول کیا ہے، جتنی کر سکے کر دیجئے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم میرے لیے 1 کرو، میں تمہارے لیے 70 گنا کروں گا۔ تو پھر یہ تعلیم کا جس طرح ماشاءاللہ کر رہے ہیں، سلسلہ پھیلایا ہے، جس طرح میں ہوں تو بہت چھوٹا۔ خواتین کی اہمیت کے لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس قرارداد کو جہاں بہت سے رہنماؤں نے تائید کی تھی اسٹیج پہ آ کے، تو وہاں پر بیگم محمد علی جوہر بھی تشریف لائی تھی، جو واحد خاتون تھیں، جبکہ ہزاروں خواتین بھی اس اجلاس میں موجود تھیں۔ اور انہوں نے اپنی تقریر میں، کیونکہ اس وقت برٹش راج تھا اور علیحدگی کے مقدمات جو ہیں وہ اس میں دھر لیا جاتا تھا، تو وہ واحد خاتون تھی جنہوں نے لفظ پاکستان استعمال کیا، جبکہ قرارداد لاہور میں پاکستان کا لفظ نہیں ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ہندو پریس نے اسے قرارداد پاکستان سے موسوم کر دیا۔ تو یہ جو وجہ تھی، اس کی وجہ سے 23 مارچ کے اجلاس کے بعد قائد اعظم نے جو اس وقت سیاسی مشیران تھے ان سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ آج علامہ اقبال کی روح خوش ہوئی ہوگی، ہم نے وہی کیا ہے جو وہ ہم سے چاہتے تھے۔ تو قائد اعظم، چونکہ غربت کے حوالے سے میں ان کے 2 ریفرنس دوں گا آپ کو، اور اس کے بعد، اور یہ کتاب ہے ارشادات قائد اعظم، جو کسی پرائیویٹ مصنف نے نہیں لکھی ہے، بلکہ یہ قائد اعظم ریسرچ پیپرز، کلچرل ڈویژن، گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے۔ تو یہ دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک مستند ریفرنس ہے۔ معاشرتی خرابیوں کے حوالے سے قائد اعظم نے فرمایا تھا، رشوت اور بددیانتی بر صغیر کی بدترین خرابیاں ہیں جو زہر کی مانند ہیں، انہیں آئینی ہاتھوں سے کچلنا ہوگا۔ اس کے علاوہ ناجائز فائدہ اٹھانے اور اقربا پروری جیسی لعنتیں بھی موجود ہیں، جن کا سختی سے خاتمہ کرنا ضروری ہے۔